عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپیہ دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، دینے کا ارادہ نہیں ہوا۔ مال بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے۔ لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینے طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا۔ تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے
پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا، آپ شریف ہیں، ابن شریف ہیں، ابن شریف ہیں، آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں، زمین سے کہا ہے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے۔ وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا، میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی، دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا، حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا۔ میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ دوبارہ زمین پھٹ گئی، اب کمر تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا، اور اس کے بعد پھر چلانے لگا، رونے لگا، اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے۔ ایک طرف عطا ہی عطا ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے عزیزو، سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی۔ ایک ہے میرے مصطفیٰ، آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا، لالچ۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا، پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، اب گردن تک چلا گیا، اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا نے اب کیا کیا؟ اب کیا کیا؟ آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے، 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا، جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے، اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے۔ کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے، لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں، صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی
اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا، کیوں آ رہے ہو تم لوگ؟ سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے۔ کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ سخی ہیں، حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں، اس کے تو 7 دروازے تھے، ان کا تو ایک دروازہ تھا۔ عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا، دوسرے دروازے پر جاتا، دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، تیسرے پر جاتا، تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، چوتھے میں جاتا۔ وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں، سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے۔ قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا۔ ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے، درد
اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا، ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا، اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا، اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر، کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں، کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ کے میرے آقا نے فرمایا، اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے، مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے، ایسی بات کرتے ہیں، حضور نے بھیجا، کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا، بڑے اس کو یقین تھا، اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا، یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی، کسی کو نہیں معلوم، اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا، میرے آقا سن بھی رہے تھے۔ اے آنے والے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے۔ اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں، میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے، آج تو نے جو بشارت لائی ہے، آج جو خوشخبری لائی ہے، وہ میری زندگی کی معراج ہے، جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا، ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا۔ سنو، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ اب وہ لے کر کے آیا، 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں، مال کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا۔ قاضی اسلام
عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں، مال بھی میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب دے دوں گا۔ قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا، اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی، آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ، میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے۔ قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا، جب یہاں سے تو چلا گیا، رات کو جب سویا میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے، یہ غریب میرا امتی ہے، یہ آج مفلس ہے، اس کے لیے نرمی کر، اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا۔ اے غریب، اے مفلس، میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ اب قاضی اسلام بتاؤ کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو، ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا، یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں، ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے، خوشحال ہو کر کے، اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، وہی تو دربار ہے، وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے، اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، یا رسول اللہ آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے، میرے آقا اگر رحم فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے، ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں،
کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آج سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ، حقیقت تو یہ ہے آج سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے، اور امام شرف الدین بوصیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور سعدی شیرازی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چوبازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ۔ شاعروں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض کیا۔ اب آؤ وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے، اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آؤ شاعروں کا شاعر، کلاموں کا کلام، اماموں کا امام، بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنی ہی بات نہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے، دنیا والے جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ کی شان نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہوگی۔ کوئی کتا خارش زدہ اگر میرے مصطفیٰ کی شان میں بھونکتا ہے، ان قریب وہ کھجلی اسے لے کر کے مرے گی، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے خبیث النفس مردود زمانہ پاکھنڈی وقت میرے مصطفیٰ کی شان میں اپنی دریدہ ذہنی کہتا ہے، تو اس کے کہنے سے میرے مصطفیٰ کی شان میں ایک نقطہ بھی عیب کا نہیں آ سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا ہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بریلی کا امام یوں کہتا ہے، ہمارے گناہ جب بڑھ گئے تو ہمارا شک ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
یہ شان مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں کہا ہوگا، لیکن عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ گستاخوں کو چھوڑیں، وہ اپنے کھجلی میں مرنے والے ہیں، ان قریب دیکھو گے اللہ ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ کسی ابھی شاعر نے نام لیا تھا، میں نے توبہ کیا، اس مقدس اور پاکیزہ منبر پر اس خبیث مردود النفس کا کبھی نام تک نہ لیا جائے، کبھی نام نہ لیا جائے جس کی ماں نے حلال طریقے سے پیدا نہ کیا ہو۔ منبر رسول پر اس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گستاخ رسول قرآن کہتا ہے وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حلال نطفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا نطفہ حلال نہیں اس کو منبر پر کیسے بیان کیا جائے؟ ہرگز آئندہ کبھی نام نہ لیا جائے، جہاں ضرورت ہوگی ہم نام ذکر کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کمینوں اور بدبخت زمانہ کو آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اپنی ہی قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے جگہ جگہ منہ چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک عاشق رسول کے لیے اللہ نے ہر میدان کشادہ رکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھا 6 مہینے نہیں گزرے ہوں گے اس خبیث کو آج منہ چھپانے کا کوئی دروازہ نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ مجھ فقیر کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ میرا مقام نہیں، بات صرف اتنی ہے جو میرے نبی کی شان بیان کرے گا، مصطفیٰ کا نام لے گا، مولا اسے چاند سے زیادہ بلند بھی کرے گا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا ہے سنی مسلمانوں، تمہاری عزت، تمہاری طاقت، تمہاری قوت کا راز صرف یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے۔ تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے، اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ نے دیکھا ایک عطائے رسول مدینے سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا، عاشق رسول ہی تو تھا، عاشق رسول، عطائے رسول، آل رسول آیا، کسی سے الیکشن میں ووٹ نہیں مانگا۔ 800 سال ہو گئے، کرسی ابھی بھی قائم ہے، آج بھی حکومت قائم ہے۔ یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا، بہت سخت بولتے ہو، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جیل میں بند کر دیے جائیں گے، سب کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہی جذبہ اللہ جوان رکھے۔ ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے۔ اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے؟ وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کسی پاکھنڈی کی ایک غلیظ زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے
जब जब तुमने छेड़ा है हमारे ईमान का बुखार फिर से बढ़ा है। हाँ, ये नापने के लिए ही करते हैं। देखते हैं कि अभी मुसलमान जिंदा कितने हैं और कितने लोग अभी जी रहे हैं। इनकी हमारी जिंदगी नापने के लिए कत्ल गारत नहीं, रोटी कपड़ा छीन करके नहीं देखा जाता, हमें बेहिस करके नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा हुजूर की शान में तौहीन करके देखा जाता है। इसलिए कि उम्मत जिंदा उस वक्त तक रही जब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करती रही। और अगर आज ये आवाजें गूंज रही हैं जयपुर की सरजमीन से, ये मैदान अगरचे छोटा है, लेकिन तुम हकीकत ये समझना मत कि तुम्हारे ये नारे और ये तुम्हारी जुबानों से निकले हुए अल्फाज सिर्फ इस मैदान में गूंज रहे हैं, बल्कि रब तबारक व तआला जब चाहता है एक आशिक रसूल की जुबान से निकला हुआ एक जुमला, मैं अपनी मिसाल बता दूं। एक छोटी सी मस्जिद में रमजान से पहले चंद लोगों के दरमियान जज्बात बेकाबू थे। मैंने उस पाखंडी को चैलेंज मुबाहला किया था। वो एक छोटी सी महफिल थी। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारी ये महफिल, हमारी ये आवाज उस मजलिस से ज्यादा कहीं जा सकती। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से भी फोन आते हैं, यूके से भी फोन आते हैं, न्यूजीलैंड और अफ्रीका से भी फोन आते हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान के हर शहर से फोन आते हैं और कहा जाता है आपकी जुबान से निकला हुआ वो जुमला हमने भी सुना। ये मैं अपने कमाल और तारीफ के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो। जुबान से कहना तुम्हारा काम है, पहुंचाना रब्बे जुल जलाल की शान है। मौला करीम है, जब वो चाहता है तो गरीबों से बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। और चंद ही लोग किसी की औकात याद दिला सकते हैं। कभी अपनी हैसियत और अपनी ताकत की तरफ तवज्जो न करना कि हमसे क्या होगा, एक मैदान से आवाज जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें पता नहीं। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, बात समझे। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सांस जब तक बाकी है या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे। आज से ये इस मैदान से हर मुसलमान ये अहद करके उठेगा, घर जाऊंगा बच्चे को तरबियत भी दूंगा, ABCD अलिफ बा बाद की बात है, पहले उसके कानों में ये बात डालूंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मेरी शाम हो तो मुस्तफा के नाम और सुबह हो तो मुस्तफा के नाम। जब ये जज्बा तुम्हारे बच्चों के दिलों में आ जाए, फिर तुम उन्हें जंगल में भी छोड़ देना, तुम्हारा ये बच्चा दरिंदे शेरों से भी कभी घबराएगा नहीं, सुभान अल्लाह, कभी नहीं घबराएगा। इसलिए कि हमने माजी में भी देखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। रसूलुल्लाह के दरबार का अदना कुत्ता भी हो वो पूरी दुनिया के शेरों को भी खातिर में नहीं लाता, कभी परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसे अपनी ताकत पर नाज नहीं होता, अपनी निस्बत पर उसे फख्र हुआ करता है। आज है मुसलमानों, तुम्हारे पास अगर सियासत नहीं, ताकत नहीं, तख्त नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, तो कोई फिक्र की बात नहीं। एक दौलत ऐसी है जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, वो दौलत है इश्क मुस्तफा की, रसूलुल्लाह की गुलामी की। यही तो सहाबा कहते थे, उनके पैबंद लगे कपड़े थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, अमामा नहीं पहन सकते थे, टूटी हुई तलवारें होती थी, लेकिन बादशाहों की तरफ से बोलियां लगती थी, ऐ जवान तू हमारी सफ में आ जा, तू मोहम्मद के यहाँ फाका कशी करता है, तुझे एक खजूर पर पूरा दिन गुजारना पड़ता है, इधर आ जा, इधर आ जा। बड़ी बड़ी सल्तनतों ने बोलियां लगाई, मगर उन सहाबा ने जो नारा लगाया था वो ये था,
اے دادانو تمہیں پتہ نہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اے سنی مسلمانوں تم انمول ہو، تمہاری قیمت بڑی ہے، تمہاری قیمت کیا تمہاری جوتیوں کو بھی کوئی خریدنے کی طاقت نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک عاشق رسول اور غلام رسول کا یہ مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سدا سلامت رکھے اور میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمارے سینوں پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔